أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ اب ہم لوگ سیرت میں یوں سمجھ لیجئے کہ مکن پیریڈ جس کی اسٹڈی ہم کر رہے ہیں اس میں ہاف ہم نے کور کر لیا، آلموسٹ وی ہیو کورڈ ہاف آف مکن سیریز، ناٹ ہاف آف سیرہ بٹ ہاف آف دی مکن پیریڈ آف سیرہ۔ تو جنرلی ہجرت حبشہ جو ہے وہ یعنی بالکل مڈل میں مانی جاتی ہے، مکن فیز کی اسٹڈی میں بالکل مڈل سیکشن میں مانی جاتی ہے، کیونکہ زیادہ تر مورخین اور سیرت نگاروں کی یعنی ویو میں یہ سکستھ ایئر آف نبوی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے چھٹے سال میں ہوئی تھی، اور ویرینگ اوپینین بھی ہیں، یعنی کچھ لوگوں نے 5ویں سال کا ذکر کیا ہے اور کچھ نے چوتھے سال کا بھی کیا ہے، لیکن جو موسٹ اسٹرانگ اور جس پہ جو ہے وہ زیادہ تر محققین نے جس پہ اتفاق کیا ہے وہ چھٹے ایئر کی ہے۔ تو گویا اب ہم جو ہیں وہ سیرت کے چھٹے سال میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے جتنے بھی موضوع کور ہوئے ہیں اس میں جو سب سے ریسنٹ ٹاپک ہمارا چل رہا تھا وہ یہ چل رہا تھا کہ مکے کے اندر صحابہ کرام پہ بالعموم ظلم و ستم کا کس طرح یعنی کس طرح ظلم و ستم کو فیس کیا صحابہ نے، ان میں سے چند کے ایگزامپلس اسٹوری کے فارمیٹ میں آپ کے سامنے رکھے گئے تھے۔ تو اسی کے کنٹینیویشن میں پھر ہم نے ایک باضابطہ پچھلا لیکچر جو اسی موضوع کے اوپر رکھا تھا کہ صبر کی اہمیت کیا ہے اور صبر کا مفہوم کیا ہے اسلامی اعتبار سے، اور وہ کس طرح یعنی ہولسم ہے، اور جو ہمارے یہاں صبر کا ایک بول چال کی زبان میں صبر کا مفہوم ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں بہت انکمپلیٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں سہنے کو صبر کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے حکم پہ جمے رہنے کا نام صبر ہے۔ اب اس حکم پہ جمے رہنے کے لیے جو اقدامات لیے جائیں گے وہ سارے کے سارے صبر کے براڈر کانٹیکسٹ میں، براڈر مفہوم میں آ جائیں گے۔ تو صبر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ہے یعنی آپ نے مختلف موقع پہ دروس اور لیکچرز وغیرہ سنے ہوں گے علماء کے، لیکن اس کا مفہوم سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم پراپرلی صبر ورڈ کو کانٹیکسچوائلائز نہیں کریں گے تو بعض دفعہ غلط مفہوم نکل آتا ہے، اور بعض لوگ پھر صبر کو اور مقابلہ آرائی کو ایک دوسرے کا اپوزٹ سمجھنے لگتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی حکم الہی پہ قائم رہنے کے لیے جو بھی ایکشن درکار ہوگا وہ سارا کا سارا صبر ہے۔ تو گویا ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے اندر بھی، یعنی اب ہم چونکہ ایک ہجرت حبشہ کے بارے میں اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں اور ہجرت کیا ہوتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ آج بات کریں گے تھوڑی سی، اگرچہ بہت ڈیٹیل میں تو تب ہم کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کی طرف ہوگی، تب ہم ہجرت کے ٹاپک پہ باضابطہ جو ہے وہ آپ کے سامنے محققین علماء کے اقوال اور ان کی آراء لائیں گے، لیکن ابھی چونکہ وہ موقع نہیں ہے، ابھی ہم بس شارٹ میں ہجرت کی اہمیت اور ہجرت کا رول جو ہے اسلام میں سینٹرالٹی کے طور پہ اس کو رکھ دیں گے آپ کے سامنے، اور زیادہ محققین یعنی ریسرچرز کے اور جو علماء کے اقوال ہیں وہ نہیں رکھیں گے ابھی آپ کے سامنے، ابھی صرف قرآن سے کچھ اشارے رکھ دیں گے۔ لیکن بتانا یہ مقصود ہے یعنی کلام جو بات جو چل رہی ہے وہ اس موضوع پہ چل رہی ہے کہ ہجرت کو بھی اسلام میں صبر قرار دیا گیا، بلکہ ہجرت کے تعلق سے جتنی بھی آیات قرآن کے اندر ہیں یا احادیث میں جو ہجرت کے کانٹیکسٹ میں ہجرت کے مفہوم پہ جو آیات اتری رسول اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں ان میں کہیں نہ کہیں صبر جو ہے وہ آگے پیچھے ضرور آیا ہے۔ اگر ہم اپنی سمجھ کے مطابق جو عام مفہوم ہے صبر کا یعنی سہ لینا چیزوں کو، اگر اس کے مطابق سمجھیں تو ہجرت تو صبر کی عین یعنی متضاد چیز ہو گئی نا۔ صبر اگر ہمارے سمجھ کے مطابق سہ لینا ہے تو پھر تو ظلم و ستم کو سہ لینے کا نام صبر ہونا چاہیے، لیکن اسلام نے ہجرت کو صبر قرار دیا۔ کیوں؟ ہجرت میں انسان جو ہے وہ اپنی گھر کو، اپنے وطن کو، اپنی یعنی اپنی علاقے کی زمینوں کو، اپنے اکنومی کو، اپنی روزگار کو چھوڑ کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہوتا ہے تاکہ اللہ کی شریعت پہ پراپرلی عمل کر سکے۔ تو بظاہر تو یہ یعنی سہنے کا ٹھیک اپوزٹ ہو گیا نا، اگر یعنی صبر کا وہ مفہوم مان لیا جائے، فرض کر لیا جائے کہ صبر کا مطلب صرف عین جو ہے سہنا ہے، تو پھر ہجرت تو کبھی بھی صبر نہیں ہو سکتی۔ ہجرت از کمپلیٹلی اپوزٹ آف صبر، بیکاز ان ہجرہ what you are doing is you are leaving a place in which you are being oppressed and you are going to reside in a place in which you think
لائک امپلیمنٹنگ شریعہ اینڈ یعنی شریعہ پہ عمل کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ ہجرت صبر کے مفہوم میں کیوں داخل ہے، کیونکہ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ، اللہ رب العالمین کے حکم پہ جم جانا کے لیے جو بھی قدم اٹھانا پڑے وہ سارا کا سارا صبر میں آتا ہے. تو گویا ہجرت بھی جو ہے اس میں سب سے بڑی پرائرٹی یہ ہوتی ہے انسان کی. ہجرت کر کے انسان یہ سب سے بڑا ثبوت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اپنی روزگار، میری اپنی جاب، میری اپنی جو علاقہ جس انسان کو فطری محبت ہوتی ہے نا، جس علاقے میں انسان بڑا ہوتا ہے، جس علاقے میں پلا بڑھا ہوتا ہے، اس سے انسان کو ایک لگاؤ سا ہو جاتا ہے. تو وہ چیزیں جو ہے میرے نزدیک جو ہے وہ سیکنڈری ہیں، اور آپ کا حکم آپ کی شریعت پہ عمل کرنا اور آخرت کی کامیابی جو شریعت پہ عمل کرنے کے ساتھ اٹیچڈ ہے، یہ میرے نزدیک زیادہ اہم ہے. گویا یہ سب سے بڑا عملی ثبوت ہوتا ہے. ہجرت اگر انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کرے تو یہ سب سے بڑا عملی ثبوت ہوتا ہے. اس سے بڑا کوئی عملی ثبوت نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ کے دین کو لے کے انتہائی سنسیئر ہے. کیونکہ اپنے گھر بار کو چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. بظاہر یعنی سوچنے میں بہت، یعنی اٹ اپیئرس لائک اے ویری روزی آئیڈیا، بٹ دا لائک جتنے آپ عمر میں بڑھتے چلے جائیں گے اپنے یعنی جابس میں، اپنے کام میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں اور اپنی سوسائٹی میں، جتنا زیادہ آپ ایسیملیٹ ہوتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ دوز تھنگس بیکم an undetachable part of you, and they become integral part of you. So it becomes very difficult once you grow up, and the more you grow up it becomes very very difficult to leave your places, to leave your style of living, to leave your job, to leave everything that you have built in your entire life just for the sake of Allah. It's very very difficult thing. یہ کہنا سننا بہت آسان ہے، اس کی تعلیم دینا بہت آسان ہے، اور اس پہ درس دے دینا بہت آسان ہے، لیکن واقعہ اگر دیکھیں ہجرت بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور سب سے بڑا ثبوت ہے. یعنی ہجرت اور جہاد یہ سب سے بڑا ثبوت ہے انسان کی ایمان کا کہ اللہ میں، یعنی انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کی جان ہوتی ہے نا. اسی کے لیے نا سب کچھ کرتا ہے، سارے کمائی اسی کے لیے، ساری جو تگودہ وہ کرتا ہے اسی کے تحفظ اور اسی کی بہتری کے لیے کرتا ہے. پوری صبح سے لے کے شام تک کی اس کی کاوشیں جو ہوتی اسی کے ارد گرد گھومتی ہے. بندے کی سب سے محبوب ترین چیز اور بندے کا تمام نیچرل انسٹنکٹ اپنی جان بچانے کے لیے ہوتا ہے. جیسے آپ کے اوپر کوئی بھاری چیز گرتی ہے تو ایسا نہیں کہ آپ اپنا جو ہے وہ ہاتھ پروٹیکٹ کرتے ہیں، نہیں، اپنا سر پروٹیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ یعنی ایک نیچرل ان بلٹ انسٹنکٹ ہے کہ اگر ہاتھ ٹوٹ بھی جائے ورسٹ کیس میں تو انسان زندہ رہے گا، لیکن اگر سر پھٹ جائے گا یا سر پہ ایسی چوٹ لگ جائے گی تو انسان کی موت ہو سکتی ہے. تو انسٹنکٹ بھی جو انسان کے ہوتے ہیں نا وہ ایسے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ انسان اپنے جان کے تحفظ کو سب سے آگے رکھتا ہے نا. کسی خطرے میں آپ پڑھتے ہیں تو بھاگنے کی جو صلاحیت ہے یا لڑنے کی جو صلاحیت ہے، جس کو کہتے ہیں نا فائٹ اور فلائٹ کر کے، تو وہ جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی کیا شو کرتی ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی پرائیورٹی اپنی جان کا تحفظ ہوتا ہے. اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال و جہاد کرتا ہے تو یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میری سب سے محبوب ترین چیز جس کی محبت میری وجود کے اندر ڈال دی گئی ہے، وہ بھی میں ہتھیلی پہ لے کے تیرے سامنے کھڑا ہوں، کیونکہ مجھے تیرے دین سے اور اس ایمان سے اور آخرت کی کامیابی سے زیادہ محبت ہے ان چیزوں کے مقابلے میں. تو یہ کہنا اور اس پہ تقریر دینا بہت آسان ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا واقعتاً بہت بڑا کام ہے، بہت مشکل کام ہے. اور انسان کی ایمان کا سب سے بڑا پروف جو ہے وہ دو عمل یہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی اعمال جو ہیں وہ اہم نہیں ہیں، وہ بہت اہم ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا پروف ہے انسان کے اخلاص کا، اس کی سنسیئرٹی کا، ہجرت اور جہاد. ٹھیک ہے، تو اب چونکہ یہاں پہ موضوع ہمارا ہجرت ہے تو ہم اس کی طرف دھیرے دھیرے بڑھتے ہیں. تو یہ باتیں آپ کو کلیئر ہو گئیں. چلیے آگے چلتے ہیں. ہاں، تو جب صحابہ کرام پہ ظلم و ستم کا دور بڑھتا چلا گیا اور یعنی اب دین پہ عمل کرنا جو ہے انفرادی سطح پہ بھی، اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی جو ہے نمازیں پڑھنا اور جو بنیادی طور پہ توحید کا کلمہ پڑھنا اور دین پہ قائم رہنا اتنا مشکل ہو گیا، جس کی کچھ جھلکی میں نے پچھلے کچھ دروس کے اندر آپ کے سامنے دی اور رکھی. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض علوم کا القاء کرتا تھا، بظاہر وحی کے ذریعے نہیں اترتی تھی وہ چیز، لیکن بعض حقیقتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ منکشف ہو جاتی تھی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے قلوب جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح جڑے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے. یعنی ایک انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ انبیاء علیہ السلام کے قلب کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور ان کا دل کس طرح اللہ رب العالمین سے اٹیچ ہوتا ہے. تو جب دل جو ہے معرفت الہی کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو بعض دفعہ بغیر وحی کے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بعض علوم کو، بعض چیزوں کو انبیاء علیہ السلام کے قلوب پہ منکشف کرتا ہے، واضح کرتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کو بہت سارے علوم ہو جاتے ہیں، یعنی بغیر وحی کے بھی.
لیکن obviously وہ ان کا کسبی علم نہیں ہوتا، وہ ان کا ذاتی علم نہیں ہوتا، اللہ کے دینے سے ہوتا ہے. اس لیے ہم انبیاء علیہ السلام کو عالم الغیب نہیں کہتے، بہت بڑا عالم ضرور کہتے ہیں، یعنی مخلوقات میں سب سے بڑے عالم جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم انہیں عالم الغیب نہیں کہتے، کیونکہ عالم الغیب ذاتی علم کے بنا پہ ہوتا ہے انسان، ہے نا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں. اللہ تعالیٰ ذاتی علم رکھتا ہے، کسی اور پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لیے، ہے نا. تمام علم کو وضع بھی اللہ نے کیا ہے اور وہ اس کی ذاتی صفت ہے. تو لیکن انبیاء علیہ السلام کو اللہ کے دینے سے ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ ہونے لگا کہ اب شاید اللہ کی طرف سے وہ احکامات نازل ہوں جن کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ اس زمین سے نکلنے کا بعض لوگوں کو حکم دے. تو یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مطلب احساسات اس کے ہونے لگے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بعض سٹل وے میں بہت ہی یہ کہہ لیجیے کہ لطیف طریقے سے جو ہے اشارے کیے ہیں قرآن کے اندر. اس زمانے میں جو آیات کا نزول ہو رہا تھا، پانچویں اور چھٹی نبوی ایئر کی بات کر رہا ہوں میں، تو ان میں کچھ لطیف اشارے موجود تھے جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کے یعنی صحابہ کرام کے ذہن کو اس بات کے لیے تیار کر رہا ہے، اس بات کے لیے آمادہ کر رہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس زمین کو چھوڑا جائے یا بعض لوگ اس زمین کو چھوڑ کے نکل جائیں. اب اس کے پیچھے ریزنز کیا کیا تھے؟ یعنی سب سے پرائم ریزن تو یہی تھا کہ ظلم سے اسکیپ کرنا، لیکن دس واز ناٹ دی اونلی ریزن. جیسے کہ بہت سے لوگوں کو ہجرت حبشہ کے بارے میں ایک ذرا غلط فہمی، یہ بہت عام غلط فہمی ہے کہ وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف اور صرف ظلم سے اسکیپ کا نام تھا. ایسا نہیں ہے. مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ون آف دا ریزن اینڈ ون آف دا میجر ریزن فار دا ہجرت حبشہ واز ٹو اسکیپ دی آپریشن آف قریش، ہے نا، اسکیپ دی آپریشن آف قریش. بٹ دس واز ناٹ دی اونلی ریزن اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دیٹ ان شاء اللہ تعالی. تو ان آیتوں کو میں آپ کے سامنے اب پریزنٹ کرتا ہوں. آپ کے سامنے اسکرین پہ چند آیت آئی ہیں جس میں نے 4 آیتوں کا انتخاب کیا ہے سورہ انکبوت سے، جو نیچے آپ کے اپیئر ہو رہی ہیں، یعنی 29ویں نمبر کی سورہ، آیت نمبر 56 ٹو 60. اور ایک آیت جو سب سے اوپر لکھی ہوئی ہے وہ سورہ زمر کی ہے، آیت نمبر 10. تو ان آیات کے ذریعے اور بھی مختلف آیات نازل ہوئیں اس موقع پہ جس میں اشارے تھے، لیکن میں نے ابھی چند آپ کے سامنے وہی آیات رکھی ہیں جو جس کے ذریعے بات کنوے ہو جائے، ہے نا. ورنہ کیونکہ ہمارا موضوع قرآن سمجھنا نہیں ہے، بس قرآن جو سیرت کے کانٹیکسٹ میں جو قرآن کی آیات اتر رہی تھیں اس سے ذرا ہماری ایک بہروری ہو جائے، ایک فیملیارٹی ہو جائے، تاکہ ہم جب قرآن اس سیرت کی پوری سیریز ختم ہونے کے بعد جب قرآن کی طرف اپروچ کریں گے تو ہمیں آلریڈی پڑھتے وقت اندازہ ہوگا کہ یہ اس قسم کی آیات یا اس معنی کی آیات کس وقت قرآن میں اور کس زمانے میں سیرت کے نازل ہو رہی تھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان آیات کو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اہمیت سے اور بہت یعنی دل جمعی کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، ارتکاز کے ساتھ ان آیتوں کو سنیں اور سمجھیں، اور یہ بھی نوٹ کریں کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لطیف اشارے کرتا ہے قرآن کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا اللہ، قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنۃ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب. یہ سورہ زمر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، قل یا عبادی الذین، وہ بندے، آمنو، جن لوگوں نے جو ایمان لے کے آئے ہیں، اتقوا ربکم، اگر ملا کے نہیں پڑھیں گے تو اتقوا ہوگا، ویسے ملا کے پڑھ رہے ہیں کیونکہ دو ساکن ہیں، تو اگر پورا پڑھیں گے تو یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہ میرے وہ بندے، اے میرے وہ بندوں جو ایمان لے کے آئے ہو، جو اللہ تعالیٰ کا یقین رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی جو ہے اپنے دل کے اندر قائم رکھو. اصل میں وہ یعنی رف ٹرانسلیشن خوف ہوتا ہے، لیکن تقوی کا اصل مطلب ہوتا ہے گو، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا اور اللہ تعالیٰ کے ہر وقت حاضر و ناظر ہونے کے احساس کے نتیجے میں بندے کے اندر جو ایک نرمی اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے کی طاقت اور اللہ کے فرض کردہ چیزوں پہ عمل کرنے کی صلاحیت جو پیدا ہو جاتی ہے نا اس احساس کے نتیجے میں، اس پوری کیفیت کا نام تقویٰ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم شارٹ میں اس کو یعنی اب ممکن نہیں ہوتا نا کہ ایسے جب انسان روا ترجمہ کر رہا ہو تو پوری لمبی عبارت آپ کے سامنے رکھے. شارٹ میں سمجھ لیجیے کہ وہ اللہ کا خوف، کیونکہ خوف اور اللہ کی موجودگی کا احساس ہی جو ہے وہ انسان کو راغب کرتا ہے نیک اعمال کی طرف اور برے اعمال سے بچاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے رب سے ڈرتے رہو. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنۃ، جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی میں نیک کام کیا ہے ان کے لیے بہترین جو ہے
بدلہ ہے بہترین اجر ہے اللہ کے ہاں، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین ایسے عذاب معاف کیجیے گا، ایسے اجر کی اور ایسے ثواب کی اور ایسے یوں کہہ لیجیے کہ بدلے کا معاملہ طے کر رکھا ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ یہ میں نے توڑ توڑ کے اس کا ترجمہ کیا۔ اب آپ اس بات کو سمجھیں، یہاں ایک چھوٹا سا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز کس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہو اللہ کی موجودگی کا احساس ہر وقت اپنے دل کے اندر قائم رکھو، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ رکھی کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے بہترین جو ہے وہ بدلہ ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور ایک اور لطیف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین وَأَرْضُ اللَّهِ، اللہ کی زمین واسعۃ، بہت وسیع ہے، چھوٹی نہیں ہے، اس کو محدود نہ سمجھو، چند علاقے تک اپنے آپ اپنی سوچ کے دائرے کو محدود نہ کرو۔ گویا اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ اگر تمہیں زمین کے کسی خطے میں رہنا مشکل ہو جائے اور تمہیں اللہ کے دین پہ عمل کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو یہ نہ سمجھو کہ تم اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، چھوٹی نہیں ہے نا، محدود نہیں ہے مکے کی چار دیوار یعنی پہاڑوں کے درمیان تک، یعنی اس سے باہر کے بھی سوچنے کے لیے صحابہ کرام کو یہاں پرومپٹ کیا جا رہا ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور ساتھ میں کس چیز کی اہمیت دلائی جا رہی ہے؟ یہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ کہنے سے پہلے اللہ نے یہ بات بیان کی کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے بہترین بدلہ ہے دنیا کے اندر، اور جو یعنی صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کتاب، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ان لمیٹڈ، ان اینڈنگ، ان کاؤنٹیبل جو ہے وہ اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہاں دو باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ ایک بات کی طرف پرومپٹ کر رہا ہے، وہ یہ کہ اللہ کی زمین محدود نہیں ہے، بہت وسیع ہے، اور اس بات کو دو ایسی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے کور کر دیا ہے جو ایک سارٹ آف ایشورنس ہے۔ ایک ایشورنس کیا ہے کہ جو لوگ جو ہے نیک کام کرتے ہیں ان کے ساتھ دنیا میں بھی جو ہے وہ بھلائی کا معاملہ ہوتا ہے، اور جو صبر کے ساتھ چیزوں کے اوپر قائم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بغیر حساب کتاب کی چیزیں جو تیار کر رکھی ہیں، اتنے زبردست انعام تیار کر رکھے ہیں جن کا کوئی حساب، جن کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، جن کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، انسان کا ذہن جو ہے ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، انسان کا ذہن ان کا تصور ہی نہیں کر سکتا، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے صبر کرنے والے بندوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پرومپٹ کیا جا رہا ہے ہجرت کی طرف، اور یوز کیا جا رہا ہے ورڈ صبر، یعنی صابرون، یعنی ایسے لوگوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے، یعنی ہجرت کی طرف پرومپٹ کیا جا رہا ہے، اور جو صفت بیان کی وہ کیا بیان کی ایز اے فضیلت، وہ صابرون یعنی صابر لوگ۔ گویا پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ جمنے کا نام ہی صبر ہے، کیونکہ اگر یعنی یہ بات پہلے ہو چکی ہے، کیونکہ اگر سہنے کا نام صبر ہوتا تو ہجرت کے لیے کبھی پرومپٹ نہیں کیا جاتا۔ اب جو آیت میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ سورہ عنکبوت کی ہے، وہ زیادہ آپ کو اس مفہوم کو کور کرے گی انشاءاللہ تعالی، 4 آیتیں ہیں، اور وہ آپ غور کریں گے کہ ایک کے بعد ایک جو آیتیں ہیں وہ کس طرح ایک آپس میں انٹرلنکڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا اوپر والی آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے ہجرت حبشہ کی، یعنی ابیسینیا کی طرف مائگریشن کی، ان کی فضیلت کا ذکر ہے۔ کوئی پتہ یہ چلا ہے کہ یعنی ان کی اس تفسیر سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس تفسیر سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ ان میں مہاجرین حبشہ کا ذکر ہے اور ان کو صابرون کہا گیا ہے۔ تو اس سے بھی وہ ساری باتیں جو ہیں ثابت ہوئیں جو ابھی تک ہم کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اب سورہ عنکبوت کی آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی الذین آمنو، اے میرے وہ بندے جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، ان ارضی واسعۃ، کہ بے شک میری زمین جو ہے بہت وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِي، تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ صرف میری ہی عبادت کرو، یعنی تم صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو۔ گویا اگر کسی زمین میں رہنے سے تمہیں میری عبادت میں خلل پیدا ہو جا رہا ہے یا میری عبادت تم صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پا رہے ہو تو اس زمین سے نکل جانا ہی میں عافیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ارضی واسعۃ، کہ میری زمین جو ہے بہت وسیع ہے، محدود نہیں ہے چند علاقوں تک۔ تو یہ بھی دو باتیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کی وسعت کا ذکر کیا، دوسری بات میں یہ بات بتا دی کہ سب سے بڑی پرائرٹی جو ہے ایمان والے کی کیا ہونی چاہیے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِي، یعنی میری ہی عبادت کرو۔ گویا کہ اللہ کی عبادت میں اگر خلل واقع ہو رہا ہے، انسان عملی یا اعتقادی کفر اور شرک میں مبتلا ہو رہا ہے، تو اس پہ یعنی اگر یہ ڈر ہو کہ کفر اور شرک کے میں مبتلا ہونے کا معاملہ ہو جائے تو پھر تو ہجرت فرض ہو جاتی ہے کسی ایسی زمین کی طرف جہاں کفر اور شرک میں مبتلا ہونے کے چانسز نہ ہوں۔
لیکن یہاں اشارہ بھی اس بات کی طرف ہے کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ تمہاری جو محبت ہے اپنی علاقے سے اور اپنی روزی سے اور اپنی تجارت سے، وہ تمہیں اس بات سے نہ روک دے کہ تم میری عبادت کے معاملے میں جو ہے کمپرومائز کر دو، اس معاملے میں جو ہے تم تھوڑا بہت یعنی اوپر نیچے معاملے وہ کر لو، اور یہ بھی تمہیں نہ روکے کہ تم اپنے آپ کو مکے کے اندر محدود سمجھتے ہو، تو اللہ کی زمین کو تم چھوٹا سمجھو یا اس سے باہر کی چیزوں کے بارے میں نہ سوچو، بلکہ اللہ نے کہا ان ارضی واسعۃ کہ میری زمین بہت وسیع ہے، فإیایا فاعبدونی، تو تمہیں چاہیے کہ میری ہی عبادت کرو۔ اب اگلی آیت دیکھیں، وہ دیکھیں کس طرح جو ہے وہ پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر نفس کو بالآخر موت کا مزہ تو چکھنا ہی ہے نا، ثم الینا ترجعون، اور پھر تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ گویا اس میں بھی ایک چیز کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو جو چیز سب سے زیادہ یعنی ایک طرف ہر یعنی یوں کہہ لیجیے کہ صاحب تقوی اور ہر نیک انسان جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، لیکن چند چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو روک دیتی ہیں، بعض دفعہ موت کا خوف، بعض دفعہ روزی کا خوف، بعض دفعہ جو ہے وہ رزق کیسے ہوگا، جاب کیسے ملے گی، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری جو اشکالات ہوتے ہیں ذہن میں جو کہ بہت فطری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اٹل حقیقت کے بارے میں بتایا کہ تمہیں کوئی بھی نقصان ہوگا موت سے تو کم ہی ہوگا نا، یعنی اگر سب سے بڑا نقصان کا تصور جو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے وہ موت ہوتا ہے، اور موت بھی الٹیمیٹلی تمہیں کہاں لے کے آئے گی؟ میرے پاس ہی لے کے آئے گی۔ لہٰذا اگر تم میرے پاس اس حال میں پہنچے ہو کہ تم نے صرف اور صرف میری عبادت کی ہے اور اللہ کی راہ میں اللہ کی ایسی زمین کو چھوڑ کے کسی ایسی زمین کی طرف منتقل ہوئے ہو جہاں تمہیں میری عبادت کرنے میں آسانی پیدا ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں تمہیں موت آ جائے، اس کی پریشانی کے نتیجے میں تمہیں موت آ جائے، تو بھی یہ کوئی بڑی بات نہیں، یعنی تو بھی یہ اتنی گھبرانے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اپنی اس زمین میں رہے گا اس کو بھی بالآخر موت کا مزہ چکھنا ہے، جو اس زمین کو چھوڑ کے کسی ایسی زمین کی طرف منتقل ہو جائے گا جہاں وہ اللہ کی عبادت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، تو موت کا مزہ تو اسے بھی چکھنا ہے۔ تو اس اعتبار سے یعنی موت کے لاحق ہونے کے اعتبار سے تو دونوں یکساں ہیں، دونوں برابر ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو پلٹ کے ہمارے پاس آئے گا اس حال میں کہ اس نے صرف اور صرف میری عبادت کی ہوگی اور میری عبادت کے معاملے میں کسی چیز سے کمپرومائز نہیں کیا ہوگا، تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے بہترین اجر ہے، بہترین ثواب ہے، جو قرآن کے اندر بہت سے مختلف آیات کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آگے بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے نیک کام کیا، لنبوئنہم من الجنت غرفا، تو ہم لازماً ان کے لیے جو ہے وہ تیار کریں گے جنت میں بہت اعلیٰ مکانات اور بہت اعلیٰ کمرے، یعنی جنت کی غرفہ، یعنی بہت اعلیٰ جنت کی جو رومز ہیں اور پیلیسز ہیں وہ ان کے لیے تیار کریں گے، تجری من تحتها الانہار، ایسی ایسی محلات اور ایسے کمرے اور ایسے بالا خانے تیار کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور جو یعنی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نعم اجر العاملین، اور کیا ہی بہترین اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی جو ہے ایک طرف موت کے بارے میں ذکر کیا کہ موت میں تو تمام نیک اور بد یکساں ہیں، تمام کافر فاجر مومن مشرک متقی پرہیزگار صالحین انبیاء علیہ السلام شہداء اور اللہ کے دشمن سب برابر ہیں، سب کو موت آنی، تو چونکہ موت سب کو آنی ہے تو ایک فیکٹر تو ہٹ گیا تمہاری کیلکولیشن میں، انسان جو پروز اینڈ کونس میچ کرتا ہے وہ ہے موت کا، کہ موت تو بالآخر تمہیں آنی ہے، لیکن اس موت کے سے پہلے پہلے اگر تمہارے اعمال نیک رہے ہوں گے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو جن لوگوں نے ایمان لائے اور جن لوگوں نے نیک کام کیے، لنبوئنہم من الجنت غرفہ، تو ہم لازماً ان کے لیے تیار کریں گے جو ہے جنت میں اعلیٰ مکانات، اعلیٰ بالا خانے، بہترین کیسلز، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نعم اجر العاملین، اور کیا ہی بہترین اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اور ایسے ہی لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی، الذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ان کا کامل بھروسہ ہوتا ہے۔ گویا کہ یعنی ایک بنیادی طور پہ جو خدشات ہوتے ہیں ہجرت سے پہلے کہ ہمیں روزی ملے گی کہ نہیں، ہمیں وہاں جاب ملے گی کہ نہیں، ہمیں مکان ملے گا کہ نہیں، ہم جو ہے یہاں کم سے کم ہماری تجارت تو چل رہی، کچھ پیسہ تو کما رہے ہیں، وہاں جائیں گے تو یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ سارے خدشات جو ہیں وہ ہجرت سے پہلے جو ہے انسان کے اندر آنا فطری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی خدشات کے ازالے کے لیے، انہی کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ فرمایا کہ وہ اعلیٰ ربہم یتوکلون، ان کا اصل توکل، ان کا اصل بھروسہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے، گویا وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں، یعنی جن لوگوں کے لیے جنتیں تیار کی گئی ہیں وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے
اپنے علاقے گھر بار کو چھوڑ کے اگر وہاں ہمیں اللہ کی عبادت میں مشکل پیش آ رہی ہے، اللہ کی عبادت میں ہمیں کمپرومائز کرنا پڑ رہا، تو اس کو چھوڑ کے کسی ایسے علاقے میں جا کے منتقل ہوتے ہیں جس میں اللہ کی عبادت میں آسانی ہوتی ہے، تو گویا کہ اس میں وہ ایک رسک اٹھا رہے ہیں نا دنیاوی اعتبار سے، لیکن اس رسک میں بھی ان کا بھروسہ کس پہ ہوتا ہے؟ وہ اعلیٰ ربہم یتوکلون، وہ اللہ پہ پورا پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ایک اور سٹل اشارہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اسی رزق کے سلسلے میں انسان کی روزی روزگار اور اکانومی کے سلسلے میں جو انسان کے ذہن میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، اس کو بھی پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَكَأَيِّنَ مِن دَعَبَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کتنے ہی جاندار ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق لے کے نہیں گھومتے، یعنی جیسے انسان ہے کہ اپنے پیسے ہیں، پراپرٹی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے پاس ایک کلیکشن ہوتا ہے نا، اس کے بعد جو ہے وہ اس سے پلاننگ کرتا ہے کہ اگلے سال یہ کر لیں گے، اس کے اگلے سال یہ کر لیں گے، اس کے اگلے سال یہ کر لیں گے، اور یہ ساری چیزیں اگر جائز حد میں ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارت دینا مقصود، یعنی یہ اصل مقصد یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کے لاس کا خدشہ ہو، ان چیزوں کے نقصان کا خدشہ ہو، ان چیزوں کے کھو جانے کا خدشہ ہو اللہ کے دین کے لیے، تو یہ نہ سمجھو کہ آگے جا کے تم بے یار و مددگار ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بہت سی ایسی مخلوقات ہے، وَكَأَيِّنَ مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کہ بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جو اپنا رزق لے کے نہیں گھومتی، اللہ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دیتا ہے۔ وہ ایک انسان جو ہے اسباب کے تحت، اسباب کے ذریعے، جیسے میں جاب کر رہا ہوں، آپ جاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں آپ نے اچھا پرفارم کیا، پھر آپ کی سیلری بڑھی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، پھر آپ نے کسی جاب کی تیاری کی، وہاں آپ کا سلیکشن ہو گیا، وہاں آپ نے پیسہ کمانا شروع کر دیا، یا کوئی اچھی ڈگری میں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا، وہاں سے آپ نے جو ہے وہ اچھی پلیسمنٹ لے لی، اس طرح کی چیزیں چونکہ اسباب کے تحت ہوتی ہے دنیا کے اندر، اور اسباب کے پردے میں دنیا ڈھکی ہوئی ہے، تو انسان جو ہے یہ اس چیز کو کانشیسلی ذہن میں نہیں رکھتا کہ یہ اسباب اللہ کے تابع ہیں، میں نے محنت کی اور مجھے کامیابی ملی، لیکن محنت کر پانے کی صلاحیت میرے اندر اللہ نے دی۔ بہت سے لوگ ہیں ایگزام کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ہیں کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، پورے ڈیڈیکیشن سے لگتے ہیں، کر ہی نہیں پاتے، اور بہت سے لوگ ہیں جو کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو فرق انسانوں کے اندر ہے نا کہ بعض لوگ کر لیتے ہیں، بعض نہیں کر پاتے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اچھا پرفارم کیا، بہت سے لوگ ہیں جن کو اپریشیشن نہیں ملتا جاب کے اندر، جن کو ریز نہیں ملتا، اور بعض کو مل جاتا ہے۔ تو یہ سمجھیں اس کے بھی پھر بہت سارے فیکٹرز ہیں، بہت کا پریزنٹیشن اسکل اچھا ہوتا ہے، بہت کا نہیں ہوتا، پھر یہ اسکل کے میں بھی جو ڈفرنس ہے وہ بھی اللہ کے دینے سے۔ تو گویا اگر انسان غور کرے تو جہاں جہاں اسے یہ لگتا ہے نا کہ میری اپنی محنت کے ذریعے ہوا، اس محنت کے کرنے کی صلاحیت اور ہر لمحے اس محنت پہ قائم رہنے کی توفیق بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور یہاں میں توفیق بڑے جنرل سینس میں استعمال کر رہا ہوں، یعنی دنیاوی سینس میں بھی انسان جو ہے وہ محنت کر کے اگر کچھ حاصل کرتا ہے تو وہ بھی ایک مادی توفیق کے نتیجے میں ہی ہوتا ہے، اور وہ مادی توفیق بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، چاہے وہ اسباب کے پردے کے اندر کتنی بھی ڈھکی ہو، ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے قبضہ قدرت سے باہر ہے، یا اللہ کی کارکردگی سے وہ کام میں نہیں آ رہا، بلکہ وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہو رہی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ یرزقها، یعنی اللہ ہی ان کو، ویسی مخلوقات جو اپنا رزق لے کے نہیں گھومتی، انہیں رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے اور بہت علم رکھنے والا ہے۔ گویا اس میں بھی جو ہے اشارہ ایک لطیف ہے کہ رزق کو لے کے پریشان نہ ہو، روزی کو لے کے پریشان نہ ہو، عام حالات میں ان سب چیزوں کے لیے تگ و دو کرنا اور ان چیزوں کو حاصل کرنا بالکل جائز چیز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں ضروری ہے انسان پہ، مرد پہ خاص طور پہ، کہ وہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے کمائے اور ان پہ خرچ کرے۔ لیکن اگر یہ عمل جو ہے وہ انسان کو اس چیز سے رکاوٹ بن جائے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہا، فرض کم سے کم اور واجب عبادات، اور اللہ کی عبادت کے معاملے میں اسے کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے، اور اگر وہ ان چیزوں کی قربانی دے کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت پہ قائم رہ سکتا ہے، تو لازماً قربانی دینی چاہیے، اور اسی چیز کی طرف یہاں جو ہے وہ پرومپٹ کر رہا ہے، اور صحابہ کرام کی ذہن سازی اسی بات کی طرف کی جا رہی ہے۔ تو یہ چند آیات تھیں جن میں اشارتاً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی طرف اور آنے والے وقت میں جو ہے وہ ہجرت کی مشروعیت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا۔ تو جب یہ آیاتیں دھیرے دھیرے کر کے اترتی رہیں اور صحابہ کرام کو بھی کچھ اندازہ ہونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کے انداز سے، اور خود آپ پہ یہ چیزیں واضح ہو رہی تھی دھیرے دھیرے کر کے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہجرت کی اہمیت آپ کے سامنے شارٹ میں نے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کمپرومائز نہ ہو کسی بھی اعتبار سے، اور عبادت کا صرف مفہوم جو ہے وہ عبادت نہیں ہوتی جو
جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور سلف میں بہت سارے علماء نے اس بات کو عبادت کو اس طرح ڈیفائن کیا کہ جس عمل سے بندے کی ابدیت کا اظہار ہوتا ہو. گویا عبادت جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، صدقہ ایک عبادت ہے، گویا بندہ جو ہے اپنی ابدیت کا اقرار کر رہا ہے. زکوٰۃ ایک عبادت ہے، جہاد ایک عبادت ہے، ہجرت ایک عبادت ہے. یعنی جتنی جو اسی طرح پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے، یعنی اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا. اور سب سے بڑی اچھائی جو ہے توحید ہے، اور سب سے بری برائی جو ہے وہ شرک ہے. تو گویا ان چیزوں پہ عمل کرنے اور ان پہ مجموعی طور پہ اس کو پریکٹس میں لانا، چاہے وہ انڈیویجول لیول پہ ہو چاہے سوسائٹی کے لیول پہ ہو، یہ تمام چیزیں جو ہے عبادت کے مفہوم میں آتی. لیکن ہاں، سب سے اولین مفہوم جو عبادت کا ہے، سب سے اولین اطلاق جو عبادت ورڈ کا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے نماز کے فارمیٹ میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبادت صرف نماز تک محدود ہے. یعنی جتنے جملہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اور بندے کے عبد ہونے کا اظہار ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے عبادت کے ہی مفہوم میں کہ براڈر سینس میں لائی کرتی ہیں، ہے نا. تو یہ ایک بات ہے جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی. تو بہرحال یہ اشارے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں اور واضح کی. اب اس سے پہلے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہجرت حبشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیوں بھیجا، پرائمری ریزن تو آپ کے سامنے ہے کہ ظلم سے بچ کے جو ہے وہ لوگ اپنے ایمان کا تحفظ کر سکیں. لوگ جو ہیں وہ کیونکہ ممکن ہوتا ہے کہ انسان جو ہے آزمائش میں اتنی شدید آزمائش میں مبتلا ہو جائے کہ بنیادی دین کے احکامات پہ عمل نہ کر سکے. تو ویسی صورت میں جو ہے وہ انسان کو اپنے آپ کو فتنے میں ڈال کے نہیں رکھنا چاہیے. اسلام میں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ انسان جان بوجھ کے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرے، بلکہ دین کی سیفٹی کی طرف جو ہے وہ ترغیب دی گئی. پوری شریعت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک اسپرٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ دین سیف ہونا چاہیے. انسان کے دین کی سیفٹی کو داؤں پہ نہیں لگانا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو معلوم ہے، چھوٹا سا اگزامپل دے رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اسلام کے جو فلسفیانہ دلائل ہیں اور اسلام کے جو منطقی دلائل ہیں ان پہ گہری عبوریت حاصل نہیں ہے، بہت ڈیٹیلڈ آپ کو نالج نہیں. تو پھر آپ جان بوجھ کے اگر ایتھیسٹ کے بودے لاجک سنیں گے، چونکہ آپ کو خود علم نہیں ہے تو آپ بہت جلدی ڈاؤٹ میں پڑ جائیں گے. یا آپ خود چلے جائیں ڈیبیٹ کرنے ان سے کہ بھائی چلو میں ڈیبیٹ کرتا ہوں، میں اسلام کا سپاہی ہوں اور جو ہے میں اسلام کا دفاع کروں گا، جبکہ آپ کے خود کانسیپٹس بہت کلیئر نہیں ہیں، آپ کے عقیدہ مضبوط نہیں ہے، آپ کی تھیولوجی مضبوط نہیں اسلام کی، اور بنیاد بالکل پختہ. یعنی ہمارے یہاں تو ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان جو ہے تھوڑے بہت چیزیں جانتا ہے اور وہ خود کو سمجھتا ہے کہ اسے علم ہو گیا. ایشو یہ ہے کہ بالکل سالڈ عقیدہ، آپ نے جو ہے 4-6 عقیدے پہ اچھی کتابیں پڑھی ہوں شرح کے ساتھ، اور آپ کے عقائد بالکل مضبوط ہوں، قرآن آپ نے گہرائی سے پڑھا ہو، اس کے بعد ہی یعنی ایسی چیزوں کی طرف بڑھنا چاہیے. تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنے کا ایک چھوٹا سا اگزامپل میں نے آپ کو دیا کہ اگر آپ خود اسلامی علوم میں گہری عبوریت نہیں رکھتے، خاص طور پر عقیدے اور تھیولوجی میں، اور قرآن کے جو توحیدی یعنی ایک تو توحیدی آیات جو توحید کے ضمن میں ہیں، رسالت اور آخرت کے ضمن میں ہیں، اور جو قرآن کے آیت خصومات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جدال اور بحث اور آرگیومنٹیشن کے اصول دیے ہیں قرآن کے اندر، ان سے اگر آپ پراپرلی واقف نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کے جا کے کسی ایتھیسٹ سے ڈیبیٹ کریں، ہے نا، یا کسی جو ہے وہ اسلام کے دشمن سے، اسلاموفوب سے ڈیبیٹ کریں. دس از ناٹ، یعنی دس از ناٹ ایون فرض آن یو بٹ سم ٹائمز اٹ از حرام آن یو. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کیا میں عیسائیوں سے ڈیبیٹ کر سکتا ہوں؟ تو ابن تیمیہ نے کہا کہ تم پہ حرام ہے ڈیبیٹ کرنا. تو اس شخص نے کہا لیکن آپ تو کرتے ہیں. تو ابن تیمیہ نے کہا مجھ پہ فرض ہے ڈیبیٹ کرنا. تو یہ جو مجادلہ ہوتا ہے نا، وہ علم کے بقدر ہوتا ہے. انسان اگر بہت زیادہ خود گہرا نہ ہو علم میں تو اس کو ڈیبیٹس وغیرہ میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس ابتدائی دور میں بالکل نہیں پڑھنا چاہیے. تو یہاں اسی کو کہتے ہیں اگزامپل کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے فتنے میں ڈالنا، کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو 30 مار خاں سمجھے اور ایمان میں بڑا مضبوط سمجھے اور تھوڑی بہت علم کے ساتھ ہی چلا جائے ڈیبیٹ کرنے. تو ویسا انسان ڈاؤٹ میں پڑ جاتا ہے. اور بہت سے لوگ، بہت سے نوجوان جو ہے وہ ارتداد اور ایتھیزم کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ خود اسلامی علوم کے بارے میں بالکل گہرائی سے ان کو علم نہیں ہے. عقیدے کی انہوں نے چند کتابیں بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھی ہیں، کسی استاد کے پاس بیٹھ کے جو ہے علم حاصل نہیں کیا، لیکن اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ ہم نے جو ہے 20 ویڈیو دیکھا یوٹیوب پہ اور انٹرنیٹ پہ چند آرٹیکلس پڑھ لیے تو اب وہ یعنی صاحب علم ہو گئے اور قابل ہو گئے ڈیبیٹ کرنے کے. یہ چیزیں جو ہے وہ تجربے سے، گہرے علم سے، علماء کے پاس بیٹھ کے پڑھنے سے آتی ہیں، ایسے نہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے خود کو جان بوجھ کے فتنے میں ڈالنا. اسی طرح یعنی بہت سی اور چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ جان بوجھ کے ایسی جگہ جائے جہاں اس کو فتنے کا اندیشہ ہو. مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں چند ویب سائٹس ایسی ہیں جہاں آپ جائیں گے تو آپ کی نگاہ غلط چیزوں میں پڑے گی.
تو جان بوجھ کے ویسی جگہ جانا اور اپنے آپ کو بالکل یہ سمجھنا کہ نہیں نہیں میں تو بڑا پاک انسان ہوں اور میں تو بالکل نہیں دیکھوں گا کچھ بھی غلط چیز، تو یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو جان بوجھ کے فتنے میں ڈالنا. اس طرح کی چیزیں اسلام میں پسند نہیں کی گئی ہیں. کتنے بھی آپ یعنی سالڈ ہو جائیں اپنے ایمان اور عقیدے میں، جان بوجھ کے اپنے آپ کو جو ہے مشقت و پریشانی میں جس سے دین کو خطرہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آپ ریکرنٹ اسپرٹ دیکھیں گے پورے، یعنی اگر آپ شریعت کا مطالعہ اچھے طریقے سے کریں، مقاصد شریعت کا، اور جو علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں اصول کی، اس پہ اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ کو یہ ریکرنٹ تھیم دیکھنے کو ملے گا کہ انسان کو جان بوجھ کے اپنے آپ کو فتنے میں نہیں ڈالنا چاہیے. پھر ایسی زمینوں میں رہنا جہاں کفار جو ہیں وہ ظلم کرتے ہیں اہل ایمان کے اوپر، اور جان بوجھ کے ویسے علاقے میں رہنا اور کہنا کہ نہیں میں تو بڑا تیس مار خواہ ہوں، میں تو ظلم سہ کے بھی ایمان پہ قائم رہوں گا، تو اس طرح سے جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے. انلیس کہ سم ون از آف دیٹ لیول کہ وہاں جا کے بھی وہ جو ہے وہ حق کا پرچم گاڑ دے گا اور لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دے گا. unless someone is at that level which is very 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 rare، اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے اتنے لیول پہ. it's not advisable to do these things which can put you and your iman into danger. ٹھیک ہے، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو سیو یور ایمان، اور اپنی ایمان کے ساتھ جو ہے دنیا کے اندر سے آپ سلامتی کے ساتھ چلے جائیں. اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے ہر انسان پہ مجادلہ ڈیبیٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اظہار حق ہر انسان پہ ضروری نہیں ہے صلاحیت کے حساب سے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ریکرنٹ تھیم ہے اور یہ ایک وجہ ہے جس کی بنا پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی مشروعیت کی، شریعت کے اندر ہجرت کی اہمیت رکھی ہے کہ انسان ظلم و ستم جب ایک لمٹ سے کراس کر جائے تو ممکن ہے کہ وہ ایمان سے پھر جائے، یا بعض مصیبت و پریشانی آتی ہے نا تو ذہن بھی اس کا جواز نکالنے لگتا ہے کہ نہیں نہیں ایسے موقع پہ تو رخصت ہے، نہیں نہیں ایسے موقع پہ تو ہم جو ہے توحید سے کمپرومائز کر سکتے ہیں، نہیں ایسے موقع پہ تو بعض احکامات جو ہے ہم پر سے اٹھ جاتے ہیں. اور ایسی باتیں آپ بالکل کامن سنتے ہیں آج لوگوں سے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی فتنے کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ جب کفر غالب ہوتا ہے اور جو توحید جو ہے دبی ہوتی ہے، ایمان والے دبے ہوتے ہیں، تو پھر اسی طرح کے فتنے کھڑے ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک. تو جان بوجھ کے ایسی چیزیں میں ایسے فتنے میں ڈالنا اپنے آپ کو، ایسی آزمائشوں میں ڈالنا جس سے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس سے بچانے کے لیے بھی ہجرت کی مشروعیت کی گئی. اور اس سے بچانے کے لیے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم، ہجرت حبشہ کا حکم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیا. تو سب سے بنیادی پرپس تو یہ تھا. باقی اور بھی پرپسز تھے، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتائیں گے کہ اور کیا کیا پرپس تھا ہجرت حبشہ کا. یہ پرپس تو ہر کوئی جانتا ہے، یعنی ہر صاحب نظر صاحب عقل پہ یہ بات آیا ہے کہ جان کا اور ایمان کا تحفظ جو ہے مقصود تھا ہجرت حبشہ سے. لیکن ایک اور دو اور اہم پرپس تھا جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر پہ میں بیان کریں گے. تو آج ہم اپنی بات تقریباً ختم کرنے لگے ہیں یہیں پہ. اس سے پہلے ختم کرنے سے پہلے ایک میپ آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہا ہے، تو وہ میپ چاہتا ہوں میں کہ آپ دیکھیں اس کو دھیان سے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ حبشہ کدھر ہے، اور حبشہ کی طرف صحابہ کرام نے ہجرت کی تو کتنا سفر کیا انہوں نے اور کیا معاملہ رہا. تو آپ دیکھیے پہلے تو یہ میرے ماؤس کو دھیان رکھیے گا، یہ اصل میپ ہے. اس کا پھر یہاں پہ انلارج کر کے انہوں نے بڑا میپ یہاں پہ بنایا ہے. یہ ہم نے شیخ علی سلابی حفظہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس میں پہلی جلد میں سے یہ ہم نے اٹھایا. تو اس میں انہوں نے یہ میپ بیان کیا ہے. اب آپ میں سے بہت سے لوگ اردو نام سے واقف نہیں ہوں گے، اس لیے میں شارٹ میں ذرا بتا دوں کہ یہ آپ عرب دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں یہ عرب ہے، یہ عرب کا سیکشن ہے، اور یہ ہے حبشہ کا سیکشن، اور بیچ میں جو ہے وہ ریڈ سی لائی کرتی ہے، ریڈ سی. ٹھیک ہے، یہ جو بیچ میں ریڈ سی، اسی کو انلارج کر کے یہاں دکھایا گیا. تو یہ عرب کا سیکشن ہے، یہ پورا عرب ہے جہاں میں ماؤس ابھی آپ کو گھما رہا ہوں اسکرین پہ اگر آپ دھیان دے رہے ہوں تو. یہ عرب کا سیکشن ہے، اور پھر یہ جو ایرو کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ سی روٹ جس کے تھرو صحابہ کرام نے ہجرت حبشہ کی، اور اس طرح یہاں وہ حبشہ میں داخل ہوتے ہیں. یہ حبشہ آپ کو دکھ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اسکرین پہ اگر آپ دھیان دیں بالکل نیچے یہاں پہ حبشہ آپ کو دکھ رہا ہوگا. تو یہ حبشہ ہے اور یہ مکہ مکرمہ ہے. یہ مکہ مکرمہ سے قریب جا کے جو ہے یہ شعبیہ یا شعیبہ بول کے جو ہے ایک جگہ ہے جو ساحل ہے، وہاں سے انہوں نے کشتی پہ سوار ہو کے یہ روٹ جو آؤٹ لائن کیا ہوا ایرو کے تھرو، اس کے تھرو ریڈ سی کو کراس کرتے ہوئے یہ لوگ حبشہ میں داخل ہوئے تھے. اب کون لوگ تھے اس میں، اور یعنی اس میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ٹوٹل پہلی جو ہجرت حبشہ، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ ٹوٹل ہجرت حبشہ دو ہیں، اور دو کے کیا سبب ہیں وہ بھی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات وہ سامنے آ جائے گی. تو پہلی ہجرت حبشہ کے بارے میں ابھی ہم لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلی ہجرت حبشہ میں ٹوٹل 14 یا 15 لوگ گئے تھے، اور اس میں سے 10 مرد تھے، 4 یا 5 عورتیں تھیں. 10 مرد کون کون سے تھے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے.
لیکن بس یوں سمجھ لیجیے کہ اس 10 مرد میں جو سب سے پرومیننٹ نیم تھا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تھا. عثمان بن عفان تیسرے خلیفہ ہیں اور بہت جلیل القدر صحابی ہیں، بہت بلند مقام صحابی ہیں، اور ان کا جو مرتبہ ہے وہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی بیٹی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو حضرت ام کلثوم سے، غالباً ام کلثوم یا ام کلثوم سے پہلے نکاح کرایا حضرت عثمان کا، اور ام کلثوم کے انتقال کے بعد جو ہے رقیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا کرایا. تو ایک کے بعد ایک دو نکاح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا حضرت عثمان سے کیا. تو اتنے جلیل القدر ہیں، اتنا بلند مقام صحابی ہیں. وہ بھی اس ہجرت حبشہ میں شامل تھے، 10 مرد اور 5 عورتوں میں. اور عورتوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ، یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں، جو کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی ہیں. وہ بھی اس ہجرت میں جو ہے وہ شامل تھیں. تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کے مزید اس سے ریلیٹڈ باتیں رکھیں گے، اسپیشلی پرپز آف ہجرت حبشہ کیا تھی، اور حبشہ کا ہی چناؤ کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حبشہ کی طرف ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیوں کیا، کیا وجہ تھی جن کے بنا پہ ہجرت حبشہ کی طرف آپ نے نشاندہی کی. اور پھر ہجرت حبشہ کے بعد صحابہ کرام کچھ 3-4 مہینے میں ہی پھر لوٹ آئے تھے وہ 14-15 صحابہ. تو وہ لوٹ آنے کی کیا وجہ تھی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر دوسری ہجرت حبشہ جو ہوئی جس میں تقریباً 83 84 یا 85 لوگ گئے تھے، وہ ہجرت کی تھی صحابہ کرام میں سے. تو وہ دوسری ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا، اور پہلی ہجرت حبشہ کے بعد صحابہ کیوں واپس لوٹ آئے تھے، اور ہجرت حبشہ کے کانٹیکسٹ اور ماڈرن کانٹیکسٹ میں کیا سملیرٹی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو ہے وہ آگے آپ کے سامنے آئیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اپنے لیکچر کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، اور جو بچے ہوئے نکات ہیں وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی آج بات رکھی گئی آپ لوگوں کے سامنے اس میں جو خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، اور جو اچھی بات ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو درجہ قبولیت بخشے، اور ہم لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی، اور ہجرت کی اہمیت کو اور اس کے جو معنوی پہلو ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کما حقہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالی اب آپ کے سوال جواب میں لے لوں گا.